بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام، اس وقت مجھے آپ کے سامنے شوال کے 6 روزوں سے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، ست من شوال، یہ جمہور علماء کے یہاں مستحب ہے۔ حدیث پاک کے اندر ان کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، روایت نمبر ہے 1164۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان روزوں کو مکروہ فرماتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں قول ہے، استحباب کا بھی اور کراہت کا بھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکروہ کہا ہے تو اس کے لیے 5 شرطیں کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں، الشرح الکبیر میں ہے 5 شرطیں، ان 5 شرطوں کے ساتھ مقید ہے، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو پھر کراہت نہیں ہے۔ وہ شرطیں اور قیود یہ ہیں، نمبر 1، ان روزوں کا رکھنے والا مقتدی بھی اور پیشوائے وقت ہو۔ نمبر 2، رمضان کے بعد متصلاً رکھے۔ نمبر 3، تسلسل کے ساتھ بلا تفریق کے۔ نمبر 4، ان روزوں کو علانیہ طور پر رکھنا۔ نمبر 5، سنیت اتصال کا قائل ہونا، یعنی اس بات کا قائل ہونا کہ رمضان کے فوراً بعد یا 2 شوال سے ہی رکھنا ضروری ہے، تو یہ۔ اور پھر جمہور کے یہاں ان روزوں کو مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی چاہے تو 2 شوال سے لے کر لگاتار رکھ لے 6 روزے، اور یا پھر پورے مہینے میں تفریق کے ساتھ رکھ لے۔ تفریق کے ساتھ رکھ لے یہی زیادہ بہتر ہے، اس میں سہولت اور آسانی بھی ہے، تو اس لیے ان روزوں کا اگر اہتمام ہو جائے تو اچھا ہے۔ اور ان روزوں کی مشروعیت میں جو مصلحت اور حکمت علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزے ایسے ہیں جیسا کہ سنن رواتب ہیں، جو فرض نمازوں کے ساتھ مشروع ہیں، جن کا فائدہ نقصان کی تلافی ہے کہ فرض نماز میں جو کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ان روزوں کی مشروعیت صیام رمضان میں جو نقص اور کمی ہو گئی اس کی تلافی اور تدارک ہے، تو اس کی تلافی اور تدارک کے لیے یہ 6 روزے مشروع کیے گئے ہیں، تو ان کا بھی اگر اہتمام ہو جائے تو اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے بہرحال دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔